ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا. ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے. مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے, عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال. حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ, میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے, فرمایا مائی, انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر ہیں. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے ہیں؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا, اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک ہے, فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا, جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا, باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو, فرمایا واہ عمر. آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر, فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے, اتنا جلال ہوئے, جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے, زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے, تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ. اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پوے. تو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا, اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ, پیراں نو لیاؤ, فلانے نو لیاؤ, میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ, بس وہ دین تخت تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے, تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے در, اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اتے آؤ, حضور دا دین لیاؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا, تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں, انہاں کہا ابا جی اسی اتنے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں, جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون, اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے, صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون. حضرت عمر کمنو دل ناڑی نیکی دے دے, جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجیا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے, عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے, یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول ہون. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے, پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے, لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں, باہر جا کے $1 لاکھ دی رات ایک ایک کمرے گزار دین, جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مر رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا. انہوں نے کہا مٹھا کتوں لیا بھی, یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی, مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتوں آ گیا. انہوں نے کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا, اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو, فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام دی گلاں کردا. توجہ جی توجہ, صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن, تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تاں ذائقے بدلنے, 20 قسم دے کپڑے پائیے تاں ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی, نا نا اوہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن, او انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن, او حکمران بھی سن, سلطنتاں بھی ہوئیاں, قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے. تے 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے, 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں, 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی, انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی, مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں, پر میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے, دھی بھی قتل ہو جائے, زیادتی تو بعد قتل ہو جائے, اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون. اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے, پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے.
لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے. بس اے ہویا ہے. سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے لیکن نگھی چادر تان کے سو گئے. انہاں کیا نہیں جی زینب کئی زینباں لٹیاں گئیاں. یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا. کئی زینباں لٹیاں گئیاں. انہاں زینب ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک مینوں داستان سناندی رہی. کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکنی. کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی میرے نال تو فوٹو کھچانا آنے لو. وہ گھر دا سارا سامان وک گیا. ایک مکان انہوں دا رہ گیا. تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نال گل کرانے. تو ڈالر بھی پاکستانی لینے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھوں کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہاں دتی. وہ دا پتر بھی مینوں ملیا. وہ عمر 20 سال ہے. 16 سال کڑی نو ہو گئے قید. اس ویلے 5 سال وہ عمر سی. آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں. میں اس منڈے کو پوچھا میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے چ. وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی. میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا. وہ بچہ میں نے کہنے لگا وہ عمر 20 سال ہے. وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی. وہ عمر میرے خیال 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی. تے جڑا دودھ پیندا وہ بچہ سی انہاں کھس کے اس ویلے زمین تے مار دیتا سی. ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے مینوں فٹ بال بنا دے سن. کوئی ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا سی ادھروں ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا. اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دیندے نے اے انسانیت. جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے. ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی. ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی. اقبال کہندا دختر کرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید. حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی. میں اس اسلام دیا گلا. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں. حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی. فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں سواری کا خرچہ دے دیں میں ملک شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو اس کو خرچہ بھی دے دو. جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس انہیں کہسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدو یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے توڑے نال کیا کیتا. عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں مزہ نہیں آنا تو جاتے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کے ہو جا حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں حضور مسکراندے کے ہو جائیں حضور گلا کے ہو جا کر دیں حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی اتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن تو چل میں تینوں لین آئی ہوں. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہاں جی بچو جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے. میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا. انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا. 2-4 گلاں سن حضور دا دین لیاؤ مر تے انج بھی جانا ہے جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے تانوں اللہ سلامت رکھے. میں اپنی گل کر رہا مولوی خادم مر گیا تساں کہنا انا للہ و انا کیوں جی جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی. اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا میں اتنے اوقاف دی طرفوں امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر تے قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے. میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی واڑ کوئی شاید ہو. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے. میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا میں واڑ بھی کوئی نہ لبا. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے. ہاں انہاں کی کرن حضور اللہ دے بندے ہو اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو. ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو. حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا.
کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے. حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا. او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا. میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا. اور میں آکھا تینوں کیوں ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا. جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین. میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. توجہ کچھ بھی نہیں بس حضور نال وفا کرنی. ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ. رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو. اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے. ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن دی تعریف کر. اسلام تے اتنا ہاں جی یہ بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا. اسلام کسے دا قرض نہیں رکھتا. انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا. صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو. اسلام نہیں قرض رکھتا. تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے. ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب ہے نہ چلیا. مسلمان دا مطلب اگے شہر وچ آ رہا. یہ تے پاکستان دا مطلب. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے پہلے دسنا ہے. ہاں انہوں نے پہلے پہلے دسنا ہے. ہر گلی وچوں آواز آئے آیا آیا دین آیا. ہاں پاکستان کا مطلب کیا. تاجدار ختم نبوت. نہ گاڑ کسی نو کڈنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی. کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ. پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے بھائی ایتھوں نہیں ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون. فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے وجد چاہے کہ آج ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. ایک تے نعرہ جدروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے. اور تاجدار ختم نبوت. یہ مزید اگے کوئی ودھے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا. مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں 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 غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں. ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا تو کی چاہندا ہے. میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا. اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹدا ہے پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے. صدیاں گزر گئیاں 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومناتھ دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے. انہاں کہا اوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے
جتنا سونا لینا ہی لے لے، اب بت نہ تول کے لے لے، لیکن اے ساڈا بت نہ توڑی۔ لکھ سلام ہوئے غزنوی، انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے، بت توڑن آئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ ایس گل دا انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہندا تو چاہندا کیویں؟ میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے، شہاب الدین محمد غوری پھر آوے، التمش پھر آوے، علاء الدین خلجی پھر آوے، اورنگزیب عالمگیر پھر آوے، شیر شاہ سوری پھر آوے، یوسف بن تاشفین پھر آوے، موسیٰ بن نصیر پھر آوے، طارق بن زیاد پھر آوے، نور الدین زنگی پھر آوے، صلاح الدین ایوبی پھر آوے، محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے۔ کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں، گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیا لاندا، اسی تے دودھ پیندے ہیں۔ کیوں جی ہاں ہاں بالکل اے تے جرنل یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا، میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو، ویسے تبصرے تسی کر دے ہو، جب ڈاڈی گل دی واری آوے تو کہتے نہیں یہ مولوی خادم دے گا جواب، میں دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا۔ ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے، ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے، میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر، شراب موتر ہی ہوتا ہے نا، ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تو ایک ہوئی ہے، ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر، ساڈے فوجی پیندے نے دال، ساڑھے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں بھی آئیں نہ باندھ دیتی ہیں تو گل کریں جناب، پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے، ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے نے پتر پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو، ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیں والا ہے، ساڑھے کوئی شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، حطب بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، ساڑھے کو او فوجے جڑے ٹینک دیکھ کے نسدے نہیں، ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ہیں ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہاں جی ٹرمپ کون ہوندا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دین؟ کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوندا؟ ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے، او دا نام لیندے جاؤ تے ہندو انج کم دین کہندے اے کی کرون اے او تائیں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا؟ میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جاواں۔ کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا، میں امام برحق نہیں، میں تے کتا پاک رسول اللہ، میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا، مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا، اپنے بارے نہیں پڑھ رہا، میں کہنا بندہ تقریر ہے جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے۔ کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ کیوں جی اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے، کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے، کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے، نہیں نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب۔ ہاں اقبال اتھے آ کے گل کیتی، ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے، ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں، جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا، 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے، کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے، ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ بیان دینا پیا، انہاں کہ او انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن، جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی، ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی، انہاں دیاں مہاراں کتے اور دے ہاتھ وچ ہن، ہاں او ساری دنیا جان دی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی ثابت کر کے دکھاؤ، گلاں نات گل نہیں نہ بندی جی، کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے، اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو، دسو جی اوتھے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سن،
20 قسم کے حلوے ملے سانو زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے میں کہ چلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے تسی کون ہو ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا قبلہ اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالڈا پا کے حلوہ پکا دو دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام میں ہاں جی اسی تو حلوہ مڑ کے کھاندے ہیں نا اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کی وی کہ حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں بالکل شوگر والے بے شک مٹھے کھادا کر جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تو کمال اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نو فرمان تو مضر نہیں نہ ہو سکتا ہاں بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان ہاں جی کھجوراں کھان کیوں جی بس ملاوٹ والیاں چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب خالص چیز ہر شے لگے بالکل خالص چیز نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں ہاں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ وہ خط سناؤ لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان نو انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان او گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان وچ آنا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی آج لو جی واہ سبحان اللہ میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑی آسمان کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول آپ زندہ باد جناب تو جا بزرگ زندہ باد ہاں جی تسی زندہ باد اے سارے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ جی عن الحسن ابن علی لو جی پھر میں آل بیت دی گل چھڑی دلو عن الحسن ابن علی قال صاحب پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی اور نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے اور اے نہ اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے میں جڑی حدیث پڑھا گئی تھی بڑا ٹائم لگ جانا ہے ہاں عن الحسن توجہ عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اشتهي ان يصف لي منها اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ ووفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسروبة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے. تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا. پیر میر علی شاہ صاحب فرماندن او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میر علی شاہ ڈھائے پہ جا کیوں جی. پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح حسن پھر کنگی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھائے پیا. میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی. میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا. ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے. ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری. اب بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا. میں انہوں دی
کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا، لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دین جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنن. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال. کیوں دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال. میں نے کئی کہندے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی، میں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب تے کہندے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال، کیتی وچ غماں غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیران تے بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بلے سی ہر نبی، اتھے آنکھ سی ہکا امتی، احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی. کیوں جی بے پرواہ جو ہے. میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی، لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی. میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ ذبح ہو گئے ہون آیا تیار، لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے نہیں کرنی. میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا. زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، لیکن میرا دل عرض کر رہے سی. میں کہا یا رسول اللہ ہن اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاون دیندے. جی جت کے آیا تو کہتے پیسے لے کے آئے، اینج ہو گیا اینج ہو گیا، اتنے پیٹن درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے، جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگوں سانو زندہ رہن دینا سی. لوگوں کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن. اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے. کیوں جی تے لوگ ہن نہیں کھڑاون دیندے. میرے یہی عرض سی بار بار. میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے، 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا، لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا. اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھوٹے. ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھوٹ کے آئے. اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی، لیکن اسی بڑے مسکین سی. رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی یہ مسکین آدمی یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو، 8 دے کے واپس کر دو. کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھوٹے واللہ. ہاں جی اتنے سستے چھوٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں، ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے. لیکن شان اے سی جدھروں اس گئے سٹ دے ہوا ادھر چل پے، ہوا ادھر چل پیندی سی. میں اسی طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا نہ میرا گل. کیوں جی میں تھلے نسیا، میں خیمے بیٹھا رہا نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا. گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں تے وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن تے منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن، وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگدے، ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے. ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا، لیکن نہ کی گل کی. پھر میں اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب، تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا. لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ. لوگاں کہنا بڑے حافظ سن، بڑے مولوی سن، شیخ الحدیث سن تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے. تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا تے پھر صدیاں تک لوگاں تانے ضرور دینے. لیکن اعلیٰ حضرت کہندے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. اے میری آہ دلوں نکل دی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی. ہاں میں ویسے گلاں کردا رہا، لیکن میں کہا یا رسول اللہ اج گل نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اسی حاضر کسی اور موقع تے جان دے دیا گے. اج جان ساڈی میری بھی چلی گئی نا. لوگ کہڑا بڑا شیخ الحدیث سی، بڑیاں گلاں کردا سی، کدھر گئے فرشتے. لیکن پھر گل انجے بنی. کیوں جی انہاں پوچھا تسی نسے کیویں ہو؟ انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا، ڈنڈا وہ ہاتھ سی. جدو بالکل ساڑے قریب آ گئے نا انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا سی. نال بالکل آ گئے تے وہ شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے، وڈا شیشہ تو ٹوٹ گئے سی. اتنے تک تے آ پہنچے بس اتنا ہی سی. کہتے ہیں جی اے آ گئے، مینوں آ کے دسن اے آ گئے. میں کوئی بات نہیں آ گئے. تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں ہو؟ انہاں کہا جدوں اسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے اتنے ایک بابا جی اترے، انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی. انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جانے. وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرا چ لے لیا.
اے گل ہے جڑی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے کہ فریاد ہی کردا رہا مطلب میرے حوالے نال کوئی گل کرے میں کچھ بھی نہیں ویکھیا میں تے صرف کیسی ہے گل کرن جیڑی اوتھے ہو گئی تے میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب اسی کی کیتا ہے اسی اپنے شاگرداں نوں جُتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا جی او وزیر کہندے ساڈی بےزتی والی گل ہے یار کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر عام ترپڑ پائے میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے جڑے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی انہاں وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے اوتھے آ گئے میں اوتھے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تے صحیح اسی بھی مسلمان ہاں انہوں نے کہا مسلمان تسی ضرور ہو لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے تانوں نہیں لبنا میں نہیں ملیا کہندے ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی میں کہا میں نہیں انہوں نے کہا یار ملاؤ تے ایک واری صحیح انہوں نے کہا وہ نہیں ملتا ہن کی کریے تواڈے نال میں خیمے 'چ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا خیمے 'چ بیٹھا رہ جا گل تے انج ہوندی اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا تے قیامت تک یہ کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اسا اوتھے اہل سنت دا کنڈ لوائی ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال تے او جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڈے نال دھڑکیا ہاں جی تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ وچ دکھاؤ گل پھر ہوئے گی تواڈے انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ دا ساڈے کول اے ویکھے دس اور کی تسی منوانا ہے میں کہا انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی وہ کہندے سن انہوں نے کہا اور تسی کہو صحیح کچھ میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اس نوں پورا کرو تے چلیے انہوں نے کہا اے لو ہنے لو کیوں جی گل تے انج ہوندی بس اتنی بات ہے حضور دا دین جڑا نا او دے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا اے تے پکی بات ہے ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے دین اپنی پاور نال آنا ہے سانو کہ اسی تے ویل چیئر ہوتے بیٹھے لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے میں نو 75 لاکھ روپے ہوتے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا میں کہا گنو ہے منڈے جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے میں کہا جاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کیوں جی اسی پھر اوہی شہیدہ دے گھر جا دیتا اوہی زخمیوں نو جا دیتا اوہی کنٹینر دے کرائے دیتے ایسا کام پیو کو تھوڑے لینے سے میں نے کہنے کتھوں لو گے میں کہا کتھوں نے پترو چلو تے صحیح ہاں جی جیسی چاہے اگر مگر نال کر دے رہے اقبال کہندا ہوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی جلال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر اور زوال عشق و مستی حرف راضی اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی لیکن زوال عشق و مستی کی میں چون کے ایسے تھا تو چون کے ایسے تھا تو چون کے ایسے تھا اقبال کہندا جب تو چون چون سنے پھر سمجھ لویں اتنے عشق کوئی نہیں باقی سب کچھ ہے ہاں